وہ ایسے جا رہا ہے جیسے برف پگھل رہی ہوتی ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان لمحات کو قیمتی بنا لیتے ہیں یا ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بہرحال زندگی کی گاڑی کو بریک نہیں ہے، یہ چل رہی ہے، اور یقین مانیے کہ اتنا قیمتی لمحات پھر نہیں ملے۔ میرے ایک دوست ہیں لاہور میں، آج انہوں نے مجھے کہا کہ بھی نیکی جو ہے کرنی ہے تو رمضان کے بعد رمضان میں کر لیں، کیونکہ ایک کا 70 ملتا ہے۔ تو میں نے اسے جواب میں کہا ایک کا 70 جو کہا گیا حدیث پاک میں، یہ بطور اس کے ہے کہ ایک کا بے شمار ملتا ہے۔ 70 عرب کی زبان میں کثرت کے لیے بولا جاتا تھا۔ جیسے ہم بچے کو بار بار کوئی کام بتائیں اور پھر بھی نہ کریں، یہ 70 مرتبہ کہا ہے، حالانکہ کہا تو 2-4 مرتبہ ہوتا ہے، لیکن اس نے نہیں کہا، نہیں کیا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں کہ تجھے میں نے 70 مرتبہ یہ بات کہی ہے، تو پھر بھی نہیں سمجھ رہا، نہیں مان رہا۔ تو 70 مرتبہ کا کہنا کا مطلب کیا؟ یعنی تجھے بہت دفعہ کہا، تجھے بے شمار دفعہ کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی رمضان میں نیکی کو 70 گنا بڑھاتے ہیں۔ اس کا معنی 70 کی تحدید نہیں ہے، اس کا معنی اللہ بے شمار بڑھاتے ہیں، ان گنت بڑھاتے ہیں۔ ایک نیکی پر اللہ پاک ان گنت اسے بڑھاتے ہیں۔ اب دنیا کا کوئی انسان مجھے بتاؤ جس کو یہ کہا جائے کہ اگر فلاں سیزن میں تو چیز بیچے گا تو تجھے اتنا نفع ملے گا جس کو تو گن ہی نہیں سکتا۔ تو بھلا کوئی بے وقوف ہے جو اس موقع پر نہ بیچے اور اس نفع کو چھوڑ دے؟ کوئی ایک انسان دنیا کا ایسا آپ کو نہیں ملے گا۔ تو پھر ہم کیسے کم عقل لوگ ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پاک نے اس موقع پر نیکیوں کی سیل لگائی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت پکار رہی ہے کہ نیکی کرنے والے آگے بڑھ، نیکی کرنے والے آگے بڑھ، نیکی کرنے والے آگے بڑھ، تیرے لیے میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، تیرے لیے میری رحمت کے دروازے کھلے ہیں، نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے، جتنا تو چاہتا ہے آج تیری محنت ہے، جتنا لے سکتا ہے، بادشاہ نے اپنے خزانوں کا دروازہ کھول دیا ہے، اب میری محنت ہے، ہماری محنت ہے، ہم اس میں سے کتنا لے سکتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا رمضان مبارک میں اتنی نیکیاں کر لو کہ تمہاری طبیعت نیکیوں کی ایسی خوگر عادی بن جائے کہ اگلے 11 مہینے رمضان کی طرح گزرے، اگلے 11 مہینے طبیعت مزاج نیکی کا عادی بن جائے، اس کا خوگر بن جائے۔ یہ کرنے کا کام ہے، یہ عملی کام ہے، مشق کا کام ہے، یہ صرف کہنے سننے سے نہیں ہوگا بلکہ کرنے سے ہوگا۔ تو ہمیں زبان اللہ نے دی ہے، میں نے ایک دن بتایا تھا، یہ زبان نیکیوں کی مشین ہے، یہ نیکیوں کا کارخانہ ہے، یہ نیکیوں کی پوری ایک فیکٹری ہے۔ ایک فیکٹری میں مال تیار کرنا پڑے کتنے مشینری کی ضرورت ہے، کتنا اس پر سرمایہ کی ضرورت ہے، کتنے اس پر ورکر اور لیبر کی ضرورت ہے، لیکن اللہ نے ہر انسان کو زبان دی ہے، یہ نیکیوں کی فیکٹری ہے، اس کے لیے کوئی لیبر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کے لیے ورکروں کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مشینری کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی بل نہیں آئے گا، ورنہ فیکٹری میں مال زیادہ تیار ہوگا تو بل بھی تو زیادہ آئے گا، اس پر کوئی بل نہیں آئے گا، اور اللہ اس کو استعمال کرنے پر خوش ہوگا، اور اگر تم اس کی ناقدری کرو، استعمال نہیں کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ اور پھر کمال یہ ہے تمہاری کوئی زبان ہے، سریکی ہے، پشتو ہے، پنجابی ہے، چینی ہے، انگریزی ہے، حتیٰ کہ تم گونگے ہو، بے زبان ہو بغیر مخلوق کے سامنے، اللہ پھر بھی تمہاری زبان سمجھتا ہے۔ تم بے زبان ہو، گونگے ہو، لیکن اللہ تمہاری زبان پھر بھی سمجھتا ہے۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ گونگا اشاروں میں غاں بغاں کرے گا، دنیا والے کہیں گے پتہ نہیں کیا کہہ رہے، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اللہ پاک اس کی زبان بھی سمجھتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان لمحات کی قدر کریں، ان کو قیمتی بنائیں، اپنی زبانوں کو ہر وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ اس کے ساتھ تر رکھیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کو پڑھتے رہیں۔ اتنی وہ مشہور حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ
عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اگر یہ کلمہ آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، جس کو زبانی یاد ہو اس کو اس کے پڑھنے پر 1 منٹ بھی لگے، 3 دفعہ پڑھنے پر بھی 1 منٹ پورا نہیں لگے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ پڑھ لیا 3 مرتبہ، فرمایا تو اگر اس تہجد کے وقت سے لے کے اشراق کے وقت تک مسلسل ذکر کرتی رہے تو اس کے ثواب سے اس کلمے کو 3 مرتبہ پڑھنا بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ رمضان میں پڑھا تو پھر کا کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کو 1 مرتبہ پڑھو چاہے کسی موضوع پر، رمضان کی بات نہیں ہے، 20 لاکھ نیکیاں۔ اگر 5 مرتبہ پڑھو 1 کروڑ نیکیاں۔ اگر رمضان میں اس کو پڑھو تو اب بتاؤ اس کتنی نیکیاں بنیں گی؟ رمضان میں اس کلمے کو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آسان ہے مشکل نہیں ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صرف درمیان میں احدا صمدا یہ لفظ یاد کرنا ہے، پہلے والا بھی سب کو آتا ہے، آخر والا بھی سب کو آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 20 لاکھ نیکیاں عام دنوں میں، رمضان میں اس کو 70 سے ضرب ہے۔ تو اب اندازہ لگاؤ کتنی زبان نیکیوں کی مشین ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے زبان نیکیوں کی مشین ہے۔ یہ دعا پڑھو، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یہ دعا پڑھو جتنے مسلمان ایماندار آج تک فوت ہوئے، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے لوگ ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں، جن کی تعداد خدا کے بغیر کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی کیلکولیٹر گن سکتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے ان کی تعداد۔ اتنا نیکیاں ملتی ہیں جو بندہ یہ دعا 1 مرتبہ پڑھے، اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکیاں کمانے کا ذوق شوق نصیب فرمائے۔